بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابان سلیم بن کیس سے روایت کرتے ہیں کہ قریش اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ایک آدمی کو دیکھ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اپنے اہل بیت میں ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت جو کوڑے پر پیدا ہو گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے۔ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں کون ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ خبردار، میں اور میرے اہل بیت علیہ السلام نور تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رواں دواں تھے۔ اس نور نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ اس کی تسبیح کو سن کر فرشتوں نے تسبیح بیان کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نور کو آدم علیہ السلام کے صلب میں ڈال کر زمین کی طرف اتارا۔ پھر اس نور کو حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں ڈال کر کشتی میں سوار کیا، پھر صلب ابراہیم علیہ السلام میں ڈال کر آگ میں پھینکا۔ اللہ تعالی ہمیں لگاتار مکارم اسلام میں تبدیل کرتا رہا، حتیٰ کہ ہمیں آبا و اجداد اور امہات کے لحاظ سے افضل ترین کان سے نکالا، مکرم ترین درخت کی پیدائش کے لحاظ سے پیدا کیا۔ ان میں کوئی بھی کفر کی حالت پر پیدا نہیں ہوا۔ ہم اولاد عبد المطلب علیہ السلام جنت والوں کے سردار ہیں، جن میں علی علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف نگاہ دوڑائی، ان میں سے 2 آدمیوں کو منتخب کیا، ایک میں ہوں، مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور دوسرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مجھے وحی کی کہ میں انہیں اپنا بھائی، اپنا خلیل، وزیر، وصی اور خلیفہ بناؤں۔ خبردار، وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ جس نے ان کو دوست رکھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو دوست رکھا، اور جس نے ان کو دشمن جانا، اس نے اللہ تعالیٰ کو دشمن جانا۔ اس کو مومن کے سوا کوئی دوست نہیں رکھے گا، اور کافر کے سوا اس سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ وہ میرے بعد زمین کی جائے پناہ اور سکون کا باعث ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا متقی کلمہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دو، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا، اگرچہ کافر کراہت کرتے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ نے دوسری بار نگاہ دوڑائی، میرے بعد میرے 12 اوصیاء اور میرے اہل بیت علیہ السلام کو منتخب کیا۔ میری امت میں انہیں یکے بعد دیگرے بہترین بنایا۔ ان کی مثال زمین میں ایسی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی۔ جب ایک ستارہ غروب کرتا ہے، اس کی جگہ دوسرا ستارہ نکلتا ہے۔ وہ ہدایت کرنے والے ہدایت یافتہ امام ہیں، انہیں فریب کرنے والے کا فریب اور چھوڑ جانے والے کا چھوڑنا کوئی نقصان نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر حجج اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے خازن ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ترجمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے معاون ہیں۔ جس نے ان کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ موجود آدمی کو چاہیے کہ میرا پیغام غائب تک پہنچا دے۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں پر گواہ رہنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔